إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيه أجمعين أما بعد. میرے محترم حضرات، ایک ایمان والا جو اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس کے دل کی ایک ایمانی تقاضا ہوتا ہے، دل میں اس کے ایک ایمانی تقاضا ہوتا ہے، اور وہ تقاضا یہ ہوتا ہے کہ دوران زندگی جو میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں، اس میں میں گناہوں سے بچ جاؤں. ہر ایمان والے کے اندر بے شک اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، بے شک کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ایمان کی وجہ سے ایک خاص احساس دل کے اندر رہتا ضرور ہے کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں، اللہ کی معصیت سے بچ جاؤں. اور اس سے بڑھ کر ایک احساس یہ رہتا ہے کہ اے اللہ، مجھے جب زندگی یہ ختم ہو رہی ہے، دوران زندگی گناہوں سے بچ جاؤں، اور یہ زندگی جب ختم ہو رہی ہوں تو مجھے حسن خاتمہ، ایک اچھی موت مجھے نصیب فرما، ایک ایسی موت جس سے تو راضی ہو جا. یہ ہر ایمان والے کا ایک جذبہ ہوتا ہے، ایمانی جذبہ. کہیں نہ کہیں یہ جذبہ موجود ضرور ہوتا ہے. اس سلسلے میں محترم حضرات، دو حدیثیں سامنے آئیں جو آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں، جس کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی اگر گناہوں سے بچنا چاہے، ہر قسم کے گناہ سے بچنا چاہے، اس کا سب سے آسان نسخہ کیا ہے؟ سب سے آسان نسخہ ہر قسم کے گناہ سے بچنے کے لیے سب سے آسان نسخہ یہ ہے، آدمی جتنا زیادہ اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف رکھے گا اتنا گناہوں سے بچے گا. نیکیوں کی مصروفیت، ہر چیز کی مصروفیت نفع دیتی ہے. آپ کاروبار میں مصروف ہیں تو وہ کاروبار آپ کو نفع دے گا. آپ کسی اور کام میں مصروف ہیں تو وہ کام آپ کو نفع دے گا. نیکیوں کی کیا فائدہ ہے؟ نیکیوں کا سب سے بڑا فائدہ، آدمی جتنا زیادہ اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف رکھے گا، اللہ گناہوں سے اس کو اتنا ہی زیادہ بچا دیں گے. اور نیکیوں کی مصروفیت سے محترم حضرات ہوتا کیا ہے؟ جس طریقے سے آدمی جو غذا کھاتا ہے اور اندرونی اس کو وہ طاقت ملتی رہتی ہے جو اس کو آنکھوں سے نظر نہیں آتی. اس کو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا ہے کہ میرے بدن کے اندر ہو کیا رہا ہے، لیکن آپ کی جیسی غذا آپ لے رہے ہیں ویسی تبدیلیاں آپ کے اندر پیدا ہو رہی ہیں. میرے محترم حضرات، اس سے زیادہ یقین ہمیں اس بات پر ہونا چاہیے کہ نیکیوں کا اپنی روحانیت پر اثر ہوتا ہے، اندرونی ایک اثر ہوتا ہے. نیکیوں کے کرنے کے بعد دل کا سکون، چین، عافیت، اللہ سے محبت، دل کا نرم ہونا، یہ ساری چیزیں نیکیوں کے ذریعے سے مل جاتی ہیں. اب نیکیوں کی مصروفیت کے لیے ایک حدیث آپ سے عرض ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا ہے کہ نیکی ہر موڑ پر کی جا سکتی ہے. یہ نہیں کہ نیکی آپ صرف اسی وقت کریں گے جس وقت آپ مسجد آئے. نہیں، نیکی زندگی کے ہر موڑ پر انسان نیکی کر سکتا ہے، ہر موڑ پر کر سکتا ہے. کیونکہ محترم حضرات، ہر موڑ پر گناہ بھی ہو سکتا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ ضروری ہے کہ وہ صدقہ دے. اب ظاہری بات ہے کہ صدقے کا لفظ سن کر ذہن میں کیا آتا ہے کہ کسی پر کچھ خرچ کرے. تو فوراً صحابہ نے پوچھا فَإِن لَمْ يَجِدْ، اگر اس کے پاس اتنا نہیں کہ وہ صدقہ کر سکے، کچھ دے سکے. یعنی صحابہ کے ذہن میں بھی یہ بات آئی کہ کسی پہ کچھ خرچ کرنا یہ صدقہ کہلاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو ایسا کرو، کوئی پیشہ کر لو، کوئی کام کر لو، کوئی مزدوری کر لو، اور اس مزدوری سے جو کچھ ملے سب سے پہلے اپنے آپ کو نفع دو اور تھوڑا سا صدقہ کر لو. صدقے کا طریقہ بتا دیا، یہ طریقہ اپناؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ يَفْعَلْ، اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھئی معاشرے میں کوئی کمزور تو ہوگا، کوئی حاجت مند تو ہوگا، اس کی مدد کر لو، اس کا بوجھ اٹھا لو، اس کو راہ دکھا دو، اس کی خیریت معلوم کر لو، کسی طریقے سے اس کی مدد کر لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ارشاد فرمایا، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی آپ کسی کو بھلی بات بتا دو، یہ بھی صدقہ ہے. امر بالمعروف فلیأمر بالمعروف، وہ بھلی بات کسی کو بتا دے، کوئی مشکل نہیں ہے. پھر فرمایا کہ اگر یہ بھی نہ کر سکے تو ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، صرف اپنے ذہن میں رکھو مجھے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے، یہ بھی تمہاری طرف سے صدقہ ہوگا. آپ حدیث کے الفاظ دیکھیے کہ ہر موڑ پر نیکی کر سکتا ہے، زندگی کے ہر موڑ پر نیکی کر سکتا ہے. اور محترم حضرات، نیکیوں کی مصروفیت سے دنیا میں جتنے بھی فائدے ملے برکتیں جو کچھ بھی ملے، سب سے بڑا فائدہ جو ہوتا ہے وہ ہے اللہ تعالی ایمان پر، اللہ تعالی نیکی پر موت نصیب فرماتے ہیں. حسن الخاتمہ جس کو کہتے ہیں، کہ ایسی موت ہو کہ ہر ایمان والا چاہے کہ کاش میری بھی موت ایسی ہو جائے. حسن الخاتمہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، صحیح ابن حبان میں، کہ اللہ اپنے بندے سے اگر خیر کا ارادہ کرتا ہے کہ بھئی میں خیر کا معاملہ اس شخص کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، تو ایک لفظ استعمال فرمایا کہ موت سے پہلے اس کی تعسیل ہوتی ہے. اب پر پوچھا کہ یہ تعسیل کیا لفظ ہے؟ اصل میں یہ لفظ نکلا ہے عسل. عسل کہتے ہیں شہد کو، میٹھا. اس سے معنی نکالا ہے خوشگوار. ایک خوشگوار بات پیش آتی ہے موت سے پہلے، اور وہ یہ ہے اللہ کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ اگر کرنا چاہتا ہے، موت سے پہلے ایسے نیک عمل کی توفیق عطا کر دیتا ہے کہ جب تک اللہ کی رضا نہیں ہوتی اس وقت تک موت نہیں آتی. اللہ کو راضی کر کے ہی وہ مرتا ہے. اور یہ کب نصیب ہوتا ہے؟ جب انسان بقدری استطاعت اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف رکھے. میرے محترم حضرات،
ہر قسم کے دنیاوی اور اخروی فائدے اللہ نے نیکیوں میں رکھے ہیں، اور ہر قسم کا نقصان گناہوں کے اندر موجود ہے. اور خاص کر اس زمانے میں اگر نیکیوں کی مصروفیت نہ ہوئی تو محترم حضرات بہت وضاحت کے ساتھ عرض کر دیا جائے، اس زمانے کے فتنے جتنے ہیں کبھی تاریخ نے اتنے فتنے نہیں دیکھے. جو آزمائشیں ہیں، اپنے آپ کو ایسے موقع پر جتنا ہو سکے اپنی حفاظت کے لیے نیکیوں کی مصروفیت. محترم حضرات ایک بہت چھوٹا سا واقعہ، جس علماء کی واقعات، علماء کی باتیں جب آتی ہیں سامنے تو محترم حضرات احادیث سمجھ میں آتی ہیں. دیکھیے چند محدث آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، جس کے ذریعے سے آپ کو یہ حدیث کھلے گی. آپس میں بیٹھے ہوئے ایک بحث آ گئی، اور وہ یہ کہ اگر کسی آدمی کو پتہ چل جائے، ہر آدمی یہ بتائے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اگلے دن آپ کی روح قبض ہوگی یا چند لمحوں کے بعد آپ مرنے والے ہیں، آپ کو یہ پکی خبر پتہ چل جائے، تو آپ اپنے آپ کو کس چیز میں مصروف کریں گے؟ تمام محدثوں کی بات آئی. ایک محدث نے کہا میں والدہ کی خدمت کروں گا، دوسرے نے کہا میں فلاں کام کروں گا، کسی نے کہا میں مسافروں کے لیے سبیل لگاؤں گا، کسی نے کہا میں حدیث پڑھاؤں گا. مختلف باتیں کہیں، پر آخر میں ایک محدث کے پاس بات آئی. کہا کہ آپ کیا کریں گے؟ کہا میں وہی کروں گا جو میں روزانہ کرتا ہوں، میں وہی کروں گا جو میں روزانہ کرتا ہوں. مجھے اس کے وقت کا انتظار کیوں؟ جو میں روزانہ کرتا ہوں وہی میں کروں گا. اپنے آپ کو تیار رکھنا، کیا پتا کہ اگلے لمحے میں آ رہی ہے. اس وقت کا انتظار کیوں کہ میں نیکی اسی وقت کروں؟ نیکیوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا، مستقل رکھنا، اس کی برکتیں اللہ سبحانہ و تعالی ضرور بضرور نصیب فرماتے ہیں. اور سب سے بڑی برکت حسن خاتمہ کے ساتھ ساتھ اللہ فتنوں سے، آزمائشوں سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی کہنے سننے کے مطابق عمل کی توفیق نصیب